السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عمر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوکے ٹی وی۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام بہت وسیع و عریض رکھا ہے اور انسان بہت پہلے سے اس کائنات کے راز کو اور تخلیق کی وجہ کو جاننے میں مصروف عمل ہے۔ البتہ کائنات کی دریافت کا بہت سارا حصہ محض انسانی خیال اور تھیوریز پر مبنی ہے، لیکن جو سائنس ترقی کر رہی ہے، کائنات کے کچھ رازوں سے پردہ اٹھتا جا رہا ہے اور جتنی انسان کو اجازت ہے اتنا علم وہ دریافت کرتا جا رہا ہے۔ اسی طرح 1824 میں ایک جرمن سائنسدان نے دنیا سے قریب ترین ایک نیبیولا صحابیہ کی دریافت کی۔ یہ صحابیہ یعنی نیبیولا دنیا سے 650 نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ ہیلکس نیبیولا روشن ترین اور زمین کے قریب ترین صحابیوں میں سے ایک ہے۔ یہ پہلا دریافت شدہ صحابیہ ہے جس کے باہر دمدار ستاروں کا بادل موجود ہے۔ اس صحابیوں کو ٹیلیسکوپ سے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ ماہرین فلکیات کا خیال ہے ہیلکس صحابیہ آج سے 10,600 سال قبل وجود میں آیا تھا۔ اس کا مرکزی سیارہ GJ9785 اپنے خاتمے کو پہنچا اور اس کا پھیلاؤ 31 کلومیٹر فی سیکنڈ سے پھیلتے چلا جا رہا ہے۔ چند سال قبل امریکی خلائی ادارے ناسا نے ہیلکس نیبیولا کے ساؤنڈ کو ریکارڈ کیا اور اس ساؤنڈ کو ساؤنڈ آف دی ہیل قرار دیا۔ اس آواز کو آپ ذرا غور سے سنیے۔ نیبیولا کی آواز جہنم کی ہے یا نہیں، یہ تو ہم نہیں جانتے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں پھر بھی اس بات سے اندازہ لگانا چاہیے کہ جب یہ آواز ایک کائنات میں پھیلے ہوئے بادل کی آواز اتنی شدید خوفناک ہے، تو سوچیں جو سب سے خطرناک اور خوفناک تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، وہاں کیا عالم ہوگا، وہاں کی آوازیں کیسی ہوں گی اور وہاں لوگ کس طرح سے رہیں گے۔ دوستوں، دوزخ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ہمیں جس سے پناہ مانگنے کا کہا گیا ہے اور جس کی نشانیاں ہمیں بتا دی گئی ہیں۔ اللہ پاک نے کفار، مشرکین، منافقین اور گناہ گاروں کو ان کے اعمال کی سزا دینے کے لیے آخرت میں نہایت خوفناک اور بھیانک مقام تیار کر رکھا ہے، اس کا نام جہنم ہے اور اسی کو اردو میں دوزخ بھی کہتے ہیں۔ دوزخ کے پیدا ہوئے ہزاروں سال ہو گئے ہیں اور وہ اب بھی موجود ہے، ایسا نہیں کہ قیامت کے دن بنائی جائے۔ دوزخ 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ جہنم کی آگ ہزاروں برس سے دھکائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر ہزاروں سال مزید جلائی گئی، پھر سفید ہو گئی، پھر ہزاروں برس جلائی گئی تو وہ سیاہ ہو گئی اور اب دوزخ کی آگ سیاہ ہے۔ دوزخ کی حقیقی گہرائی تو اللہ پاک ہی جانتا ہے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں اس کی تہہ تک پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بہت وسیع بنایا ہے اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اپنے شاگرد مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ ایک جہنمی کے کان کی لوک اور کندھے کے درمیان 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب وہاں رہنے والے اتنے وسیع و عریض ہوں گے تو وہ جگہ کتنی بڑی ہوگی۔ حضرت ابن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کے 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عذاب قبر سے بچنے کی دعائیں ہمیں بتائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دوزخ سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دوزخ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اس برے اعمال سے دور رکھے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتی ہیں اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے، جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی اور یہ اس کے جوش غضب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے، اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو، اور بہت سی موتوں کو پکارو، پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکانہ ہوگا، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ وعدہ اللہ کو پورا کرنا لازم ہے اور اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے۔ ہمیں دوزخ سے پناہ کی ہر وقت کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔